اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ آج کا یہ جلسہ عام جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر اہتمام مجلس بچاؤ تحریک شہر نشین پہ تشریف فرما علماء اکرام، مشائخین عظام، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی معزز دختران ملت، لیلہ شب اپنے گیسو بکھیر چکی ہے، کافی وقت ہو چکا اور بڑے عرصے سے آپ اطمینان کے ساتھ تمام مہمان مقررین سے لے کے مقامی مقررین کو سماعت فرما رہے تھے۔ سب سے پہلے اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے میں اہل اسلام کو، شہریان حیدرآباد کو میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کے اس جلسے کا منشا و مقصد یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کے معنی سمجھنا اور اس کے اخراج و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کو گزارنا۔ آج اس جلسے کا منشا و مقصد یہی ہے کہ اس پیغام کو آگے بڑھائیں کہ اگر میلاد النبی نہ ہوتا تو رب کی ربوبیت سے ہم واقف نہ ہوتے، میلاد النبی نہ ہوتا تو ہم کو قرآن نہ ملتا، میلاد النبی نہ ہوتا تو اس دنیا میں حق و باطل کا فلسفہ نہ ہوتا، میلاد النبی نہ ہوتا تو اس دنیا میں یتیم و یسیروں کا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا، میلاد النبی نہ ہوتا تو سماج میں سماجیت نہ ہوتی، میلاد النبی نہ ہوتا تو کسی حقدار کے حق کی بحث و تکرار نہ ہوتی، اگر میلاد النبی نہ ہوتا تو جنت و دوزخ کا کوئی تصور واقعی نہیں رہتا، میلاد النبی نہیں ہوتا تو میں مسلمان نہیں ہوتا، میلاد النبی نہیں ہوتا تو میں انسان و انسانیت باقی نہ ہوتی، میلاد النبی نہ ہوتا تو کوئی کی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ اس میلاد النبی کے صدقے طفیل میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت سے واقف کروایا، میلاد النبی کے صدقے طفیل میں اللہ رب العالمین نے دنیا کو حق کا پیغام دیا، اس میلاد النبی کے صدقے اور طفیل میں اللہ رب العالمین نے ہم کلام ہو کے کلام کو سامنے دیا اور زندگی کے جینے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ و طریقے کو پیش کیا، جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ یہ میلاد النبی ہے۔ میلاد النبی نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا، روشنی نہیں ہوتی، کئی دور دور تک انسانیت کا تصور نہیں ہوتا۔ آج اس مقدس جلسے میں سب سے پہلے اپنے نبی اور نبی کی محبت کو سمجھنا اور محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی، جیسا کہ پیش و مقرر نے کہا کہ نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کا وجود نہیں تھا، اس وقت بھی نبی تھے جب کائنات کا وجود نہیں تھا، اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر شوکت علی مرزا نے اپنی تقریر میں تفصیلی بتایا کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اور خالق کو اپنی احساس دلانے کے لیے، اپنے وجود دلانے کے لیے ساری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب آدم نہیں تھے کچھ نہیں تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے دریافت فرمایا کہ اے رب العالمین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس کو قائم کیا؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا تھا، اے جابر سنو، جب لوح تھا نہ قلم تھا، نہ حور تھے نہ ملائک تھے، نہ عرش تھا نہ فرش تھا، جب کچھ نہیں تھا میں تھا، جب کچھ نہیں تھا میں تھا۔ یہی ڈاکٹر شوکت علی مرزا یہی بتا رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے ایک نور کو قائم کیا،
اور اللہ رب العالمین نے ہزاروں برس اس نور کی پیروی اللہ رب العالمین نے کیا تھا، اور ہم اس نبی کی امت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے نور بنایا، اس نور کی امت ہے۔ تو ساری دنیا میں نور کو منور کرنا میلاد النبی، جشن میلاد النبی کے ذریعے یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارے نبی ساری دنیا میں روشنی دینے کے لیے آئے تھے، انسانیت کے پیغام کو دینے کے لیے آئے تھے، غریب و یتیم و یسیروں کے مسیحا بن کے آئے تھے، بے سہاروں کا سہارا بن کے آئے تھے، بے کسوں کا کس بن کے آئے تھے۔ آج ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہر امتی پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان یتیم و یسیروں کا سہارا بنے، بے سہاروں کا سہارا بنے، یتیم و یسیروں کی کفالت کرے، حقدار کا حق دے۔ سماج میں سماجیت کو قائم کرنا یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور سماجی رسول کی حیثیت سے ابھی کہا گیا کہ میرے نبی 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ یقیناً 40 سال یوں تو میرے نبی جب کچھ نہیں تھا میرے نبی تھے، جب آدم نہیں تھے کچھ نہیں تھا، لو تھا نہ قلم تھا، میرے نبی تھے، لیکن 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کروایا گیا۔ یہ 40 سال کا عرصہ میرے نبی ایک سماجی رسول کی حیثیت سے سماج کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ سماج میں سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، اور سماج نے اس بات کو اقرار کیا تھا جس سرزمین پہ پانی کے لیے خون بہایا جاتا تھا، جہاں لڑکی پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جاہلت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی تاریخ میں عربوں سے زیادہ جاہل قوم کہیں نظر نہیں آتی، وہ ایسی قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا اور یہ پیغام دیا کہ سماج کی سدھار کے لیے 40 سال سماجی رسول کی حیثیت سے سارے ویسے جاہل عرب ماحول نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی صادق الوعد الامین ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 25 سال کی کنواری زندگی ہے۔ آج لوگ خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی، ہیومن رائٹس کی بات کی جا رہی، خواتین کے حقوق پہ بڑے مباحثے کیے جا رہے ہیں کہ آج 40% خواتین کو حقوق دو، 50% دو، 50% نشستیں دو، لیکن میرے نبی نے 25 سال کی کنواری زندگی تھی، اور مکے کی سرزمین پہ بنی ہاشم کے خاندان میں اس نوجوان جس کو محمد عربی کہا جاتا تھا، ہر قبیلے کی خاتون ان سے پیغام نسبت کرنے کے لیے تیار تھی، ہر قبیلہ نسبت کرنے کے قائل تھا، لیکن میرے نبی رحم کے نبی بن کے آئے تھے، رحم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک شوہر سے نہیں، دو شوہر سے بیوہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر کے دنیا میں پیغام دیا کہ اباگھروں کو بھی سہاگن بنایا جاتا۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے، کون سی حزب ہے آپ بتاؤ جو آج بیواؤں کو اس کا حق دے کر زندگی گزارنے کا موقع دیتی ہے؟ تو صرف اور صرف یہ صدقہ صرف میلاد النبی کا ہے۔ اگر میلاد النبی نہ ہوتا تو کوئی اباگن سہاگن نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی اباگن کو مقام نہیں ملتا وہ سہاگن بننے کا۔ آج وقت کا اہم تقاضا ہے کہ رات کافی ہو چکی ہے، میں اسی نقطے پہ آتے ہوئے آپ سے گفتگو کروں گا کہ سماج میں سماجیت کو قائم کرنا یہی میلاد النبی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجیت وہ سماجیت تھی کہ آپ یتیم و یسیروں کی کفالت کرتے، آپ بیواؤں کی کفالت کرتے، بے سہاروں کی کفالت کرتے، غلاموں کی کفالت کرتے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی اس کی آواز بن کے کفالت کرتے۔ آج اگر آپ نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے نبی کی سماجی زندگی اور سماجی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر میں نبی کی سماجی زندگی کو اختیار کرے کہ نبی اپنے گھر میں کیسا رہا کرتے تھے، اپنی اہلیاؤں کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے، اپنی اولاد کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے، اپنے اہل خاندان کے ساتھ ایک سماجی زندگی کیسے گزارتے، اپنے پڑوس کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے، اپنے رفقاؤں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ سماجی زندگی کیسے گزارتے۔ جس دن مسلمان ایک امتی کی حیثیت سے نبی کی سماجی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا شروع کرے گا تو میں کہوں گا ایک اسلام معاشرے کا کام شروع ہوگا، وہاں سے دین کا آغاز ہوگا، وہاں سے دین طاقت ہوگا۔ آج ہم اسلام معاشرے کی بات کرتے ہیں اور بالخصوص تنقیدیں کی جاتی ہے کہ فلانا ایسا ہو رہا معاشرے میں، فلانا ایسا ہو رہا، مسلم بچیاں ایسا کر رہے ہیں، لیکن جس سماج میں آج نکاح اتنا مشکل ہو جائے کہ گھروں سے بچیوں کو ودا کرنے کے لیے ماں باپ پریشان ہو، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نبی نے اپنی بیٹی کی رخصت کی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا تھا، ہر باپ کو
ہر خاندان کو یہ سوچنا ہوگا کہ جس طرح میرے نبی نے اپنی بیٹی کی رخصت کی تھی میں ویسے ہی اپنی بیٹی کی رخصت کروں گا. اور ہر نوجوان جو نکاح کے لیے آگے بڑھ رہا اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں امیر المومنین حضرت علی کی طرح نکاح کرتے ہوئے یہ پیغام دوں گا کہ میں نبی کا سچا امتی ہوں اور میں نبی کی سچی سیرت پہ سماجی زندگی کو قائم کرتے ہوئے مسلمانوں میں اضطراب کا خاتمہ کروں گا, مسلمانوں میں حقدار کا حق دوں گا. یہ میلاد النبی کا پیغام ہے. میلاد النبی کا یہ پیغام ہے کہ آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو صہیونی سازش ہے, صلیبیوں کی سازش ہے دنیا میں کہ کیپٹلزم اور ربا کا کاروبار, ربا سود کا کاروبار, اس کے تعلق سے قرآن میں آیت نازل ہوئی اور میرے نبی نے فرمایا کہ اس کا کم تر گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اس کے باوجود سماج میں مسلمان اگر ربا کے کاروبار میں ملوث ہوگا تو مسلمان دنیا میں ذلیل و وقار نہیں تو کیا ہوگا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ آسان طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ربا کے کاروبار ہو, اور بالخصوص ایسے لوگ, ذمہ دار لوگ جو بڑے بڑے ادارے چلا رہے, جماعت چلا رہے, وہ ربا کے کاروبار کر رہے. ربا کا کاروبار ایک فیشن بن گیا, سود کا کاروبار ایک فیشن بن گیا, اور بہرحال یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے. لیکن جشن میلاد کے لیے ہم پیسے ضرور خرچ کر رہے ہیں, ہم باجے بجا رہے ہیں, لائٹ لگا رہے ہیں, کھانے کھلا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن جس پیسے کے ذریعے ہم میلاد بنا رہے, کیا وہ پیسہ میرا جائز ہے؟ وہ پیسہ میرا کسب کا پیسہ ہے؟ وہ پیسہ میرا حلال کا پیسہ ہے؟ جو چیز حلال کی نہیں وہ نبی کی نہیں ہو سکتی, جو نبی کی نہیں ہو سکتی وہ مسلمان کی نہیں ہو سکتی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ گھر کے پڑوسی بھوکا مر رہا, لیکن اس کی عیادت کے لیے کوئی تیار نہیں, لیکن اپنی شان و شوکت کے لیے خرچہ کر کے دکھانے کے لیے تیار ہو کہ میں جشن میلاد منا رہا ہوں. اللہ ایسے جشنوں کا محتاج نہیں ہے, نہ میری نبی کی شان کو کوئی چار چاند لگنے والے ہیں ایسے جشنوں سے. ارے جب تم کسی مظلوم کے آنسو پوچھو گے, جہاں اللہ اس کا حبیب خوش ہوگا, وہ جشن میلاد ہے, وہ میلاد النبی ہے, وہ میلاد النبی بنانے کا طریقہ کار ہے. جہاں آج بستیوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات ہے کہ بیمار پریشان لوگ آج علاج کے لیے پریشان ہیں, لیکن ہم ان کا پرسان حال کوئی نہیں, نہ پڑوسی کی حیثیت سے ہے, نہ مسلمان کی حیثیت سے, نہ تنظیم کی حیثیت سے, نہ تحریک کی حیثیت سے. الحمدللہ تحریک کے بینر تلے اس کووڈ سچویشن کے بعد, کورونا کی وبا کے بعد جو پریشان حالات پیدا ہوئے تھے, اس میں اللہ کام لے رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مجلس بچاؤ تحریک کے کارکنان اور بالخصوص امجد اللہ خان نے ایک عوامی دربار لگائے, اور آج واٹس اپ کا دور ہے, فیس بک کا, انٹرنیٹ کا دور ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے اپیل کرے کہ یہ مستحق لوگ ہیں, ان کی مدد کرو. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین تمام دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال رہا, اور اس مظلوموں کے اکاؤنٹوں میں آج دنیا بھر سے کونے کونے سے لوگ لاکھوں روپے ڈال کے ان کا علاج کرا رہے, گھروں کے مسائل حل ہو رہے. جب ایک کمزور سی تحریک جس کی ایوان اسمبلی میں نمائندگی ہے, نہ کارپوریشن میں نمائندگی ہے, یہ کر سکتی ہے, تو مسلمانوں کے طاقتور جماعتیں جو آج جس کے پاس اساس ہے وہ غریب مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے. آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو, میں کسی کا اختلاف اور مخالفت میں کہنا نہیں چاہتا, بلکہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھو. یہ زندگی مختصر سی ہے, کل ختم ہو جائے گی, لیکن جس کو ذمہ داری ملی اور وہ ذمہ داری نہیں نبھاتے تو آخرت کے دن مظلوموں کا ہاتھ رہے گا اور تمہارا گریبان رہے گا. مظلوموں کا ہاتھ رہے گا, روز محشر کے دن تمہارا گریبان رہے گا. آج دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ہندوستان میں کیا حالات ہیں اور کس طرح رسوا کیا جا رہا مسلمانوں کو. ان حالات کے اندر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اسلام کی وہ تحریک ہے کہ صہیب ہو فارس کے, یہ صہیب ہو روم کے ہو, یہ سلمان ہو فارس کے, اللہ کے حبیب نے ایمان قوت کے رشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے بات کیا. جب ہم اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہے. جب اس بات پہ قائم ہو گئے تو اس سے بڑا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. خون کے رشتوں سے زیادہ افضل رشتہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے. میں اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں جس نبی کا کہ غلام ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ خون کے رشتوں سے باہر نکل کے کلمے کی رشتے کی بنیاد پہ محلے سدواری سطح پہ ہو, گلی کے سطح پہ ہو, پڑوسی کے سطح ہو, ان غریب و مظلوم و مستحق مسلمانوں کی طرف توجہ فرماؤ, ان کی کفالت کرو, ان کی مدد کرو. آپ کی جتنی سکت ہے اتنی مدد کرو. یہ نہیں کہ آپ ہزاروں روپے دو. ارے اللہ نے آپ کو آپ کی کسب کی محنت کے امانت پہ کمائی میں اگر آپ 10 روپے دے سکتے, کسی کو 2 گولیاں دوا کے دلا سکتے, اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. یہ نہیں کہ شان و شوکت کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کرنے سے اللہ راضی ہونے والا ہے. آج اس جلسے کا مقصد و پیغام کو سمجھو کہ آپ اپنے کسب کی حلال کی کمائی ہے اور اس کمائی میں سے آپ 10 روپے کی دوا کسی یتیم بیمار بوڑھی عورت کو دلا دو, بے سہارا عورت کو دلا دو, اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. یہ نہیں کہ سود کے کاروبار کر کے لوگوں کا حق مار کے لاکھوں کروڑ روپے کا غبن کر کے آپ ہزاروں روپے کا خرچہ کر کے اپنی شہرت کے لیے کرو گے تو اللہ اس سے راضی ہونے والا نہیں ہے. آج حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ. یہی شریعت ہے کہ جب تک غریب و مظلوموں کی کفالت نہیں ہوگی تو اسلام اور صاحب اسلام کے پیغام پہ ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے. میری درخواست ہے, گزارش ہے, اپیل ہے کہ بڑی بلند بات تقاریر تو کی جا سکتی ہے, 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے فلسفے اسلام کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے اور بیانات دیے جا سکتے ہیں, لیکن جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں اس شہر کے اندر باوجود ہماری قیادت ہے اور جماعتیں ہیں, آج ہر چیز رہنے کے باوجود بھی مسلمان پریشان. آپ جائزہ لیجئے کہ اس کورونا کے بعد کون سا ایسا گھر تھا جو پریشان نہیں ہے. آج بھی کرایہ دار مکاندار کو کرایہ دینے سے پریشان, آج بچوں کی تعلیم کے لیے فیس دینے کے لیے پریشان ہے, آج روٹی روزی سے محروم نوجوان بھٹکتا پھر رہا. اس کے باوجود میں ایک لیڈر مرسیڈیز گاڑی میں پھر رہا ہوں, میں ایک لیڈر بڑے 200 کروڑ روپے کے بنگلے میں رہتا ہوں, میں ایک لیڈر سٹیج پہ کھڑے ہو کر قیادت کے دعوے کرتا ہوں, میں ایک لیڈر کھڑے ہو کے مسلمانوں کے مجمع میں نعرے تکبیر کے نعرے رسالت کے نعرے لگاتا ہوں. تو یہ کیا عجیب و غریب تماشا ہے. اور یہ حاشیے پہ چلنے والی جماعتیں زیادہ دن نہیں چلے گی. یہ جماعتیں حاشیے پہ چل رہی, یہ کوئی مقصد اور اسلامی نظام اور مقاصد افراج و مقاصد کی بنیاد پہ نہیں چل رہی. یہ زیادہ دن چلنے والا کھیل نہیں ہے. یہ کرائے کی فوج, تاریخ میں آپ نے کتنے حکومتوں کو دیکھا, درباری نظام آتے گئے, مغلیائی دربار کا نظام رہا چلے گیا, فلانا درباری رہے چلے گئے, درباری نظام ختم ہو گئے, لیکن جا ولی اللہ نے اللہ کے پیغام کو قائم کیا, دین کے پیغام کو قائم کیا. آج بھی ان کی خانقاہوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ غریب و مظلوم فیضیاب ہو رہے ہیں, آج بھی ان کے حقوق کی تکمیل کی جا رہی ہے. آج ان کے اس درس کی طرف راغب ہوتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سماجی پیغام کو سمجھنا ہوگا. نبوت اور پیغام نبوت تو بہت بڑی بات ہے. نبوت اور اعلان نبوت کے بعد کے پیغام کی تو اہمیت بہت بڑی اہمیت ہے. میرے نبی کی 40 سال کی سماجی زندگی کو سمجھ جاؤ, سماج میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ایمان طاقتور ہوگا تو جب نبوت سمجھ میں آئے گی. ارے نبوت کو سمجھنا ہے, نبوت کے پیغام کو سمجھنا ہے تو 40 سال کی سماجی زندگی سمجھ. پہلے نبی کی سماجی زندگی نہیں سمجھتے, رسالت پہ بحث کرتے. اب یہ حد ہو گیا کہ گھر کی سماجی حالات تو ایسے ہیں بھائی, سگا بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گھر میں جھگڑے, میاں بیوی کا جھگڑا, بھائی کا جھگڑا, بیٹے باپ کا جھگڑا. لیکن سنت تو اتنی بڑی چہرے کے اوپر ہے. گٹھا نماز کا ہے, تبلیغ کے لیے میں نکلا ہوا ہوں, حدیث کی بات کرتا ہوں. دنیا میں بڑے اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں متقی پرہیزگار مسلمان ہوں, لیکن گھر کے حالات تو میرے وہ حالات نہیں ہے جو نبی نے بتائے تھے. گھر میں جب مسلمان کے حالات نہیں ہے تو باہر دنیا میں مسلمان ہونے کا کیا ثبوت دیتا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھروں کی بندش کرو. گھروں میں جس سماج کو نبی نے قائم کیا تھا اپنے گھر میں, اس نبی کے گھر کے ماحول کو گھر میں قائم کرو. اپنی اولاد کی پرورش جس طرح نبی نے پیغام دیا اس نبی کے پیغام کے تحت کرو. اپنی ماں بہن بھائی کے ساتھ اس طرح رہو جس نے نبی نے کہا تھا. اس کے بعد پھر نکل کے باہر سماجی کام کرو, پھر دینی کام کرو, پھر دین کی تبلیغ کا کام کرو. ہر چیز میں کامیابی ہوگی.
آج وقت کا اہم تقاضا ہے. میں بالخصوص اس جلسے میں ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا کہ میں 2 قراردادیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس قرارداد کے بعد میں نعرہ تکبیر کہوں گا کہ آپ اللہ اکبر کہیے کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے جو مساجد شہید ہوئے سیکریٹریٹ کی مسجد میں، مسجد دفادر اور مسجد ہاشم کی، مسلسل چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر کی جانب سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد بنا دیں. پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مساجد کو شہید کرنے کا اختیار کس نے دیا تھا اور یہ کیسے ہوئی؟ کیا آج تک کوئی مسلمان ایم ایل اے اور ایم پی اس مسجد کا معائنہ کیا، دورہ کیا، جائزہ لیا، حکومت سے مطالبہ کیا؟ نہیں کیا. میں مسلسل تحریک کی جانب سے لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور حکومت تلنگانہ اور چیف منسٹر تلنگانہ سے میں مطالبہ کرتا ہوں مسلمانوں کے جانب سے، مجلس بچاؤ کی تحریک کی جانب سے، کہ جلد سے جلد سیکریٹریٹ میں اس دونوں مساجد کی تعمیر کے کام کا آغاز ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میری دوسری قرارداد یہ ہے کہ گزشتہ اسمبلی اجلاس میں یہ اعلان ہوا حکومت کی جانب سے کہ وقف جائیداد کی CBCID کی انکوائری کی جائے گی تمام سکینڈلز کی. میں یہ کہوں گا کہ یہ لڑائی مرحوم امان اللہ خان نے 22 سال ایوان اسمبلی میں لڑا تھا اور یہ تاریخ ہے کہ جہاں جہاں وقف جائیداد کا مسئلہ ہے امان اللہ خان سے زیادہ کسی نے نہیں لڑا. کمشنریٹ بنانے کا مطالبہ ایوان اسمبلی کے ریکارڈ میں اگر کسی نے کہا ہے تو مرحوم امان اللہ خان نے کہا. آج چیف منسٹر کا اعلان ہے کہ CBCID انکوائری کریں گے. یہ کوئی چھوٹا اسکینڈل نہیں ہے. ہندوستان میں بہت سارے اسکینڈل ہوئے جیسا کہ کولگیٹ، 2G، 3G، 4G، بفر، فیئر فیکس، ہر اسکینڈل ہوا. لیکن سب سے بڑا اسکینڈل تلنگانہ کے وقف جائیداد کا اسکینڈل جو 7 سے 8 لاکھ کروڑ روپے کا اسکینڈل ہے، جس کی تحقیق CBCID نہیں کر سکتی. اس لیے کہ CBCID یعنی آپ کے مقامی پولیس اور یہاں کے مقامی سیاستدانوں کے اثر میں رہے گی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. میں مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے جو مسلسل مطالبہ ہوتا گیا، میں آج پھر مطالبہ اس اجلاس کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے ذریعے CBI کی تحقیق کرو اور تمام اثاثے آئین کے مطابق، سپریم کورٹ کے رولنگ کے مطابق وقف بورڈ کے حوالے کرو. یہ مجلس بچاؤ تحریک کا مطالبہ اور مسلمانوں کا مطالبہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سماجی انصاف کی بڑی بات چل رہی ہے کہ دلت بندو دیا جائے گا، فلانا ایسا کیا جائے گا. ہمارا مطالبہ اتنا ہے کہ ہم ہر اس قانون کے پابند ہیں جو قانون کے مطابق انصاف کرے گا. میں جو آج بل واسطہ یا بلا واسطہ جیسے بھی الیکشن جیت گئے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے مسلمان MLA ہے، MP ہے، ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر ایمان کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ میسر ہے تم لوگوں میں، تو کل چیف منسٹر سے مطالبہ کرو کہ سینٹرل وقف بورڈ نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وقف جائیداد کے اسکینڈل کی CBI انکوائری ہونی چاہیے. آج 7 MLA مسلمان جماعت کے ہیں، ایک MP ہے. کل لیٹر لکھ کے یہ دعویٰ کرو، مطالبہ کرو کہ اگر CBI کی انکوائری نہیں ہوگی تو پھر ہم شہر بند کرا دیں گے، احتجاج کریں گے. ہمارا جمہوری حق ہے احتجاج کرنا اور ہم اسمبلی چلنے نہیں دیں گے، حکومت چلنے نہیں دیں گے. کوئی ایسا کرنے والا نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تحریک کوشش کرے گی، اپنی طاقت جتنی ہے اتنی لگائے گی اور مسلمانوں کے اثاثوں کی حفاظت کی لڑائی لڑے گی. اگر آج 7 سے 8 لاکھ کروڑ روپے کی جائیداد ریزیوم ہوتی سپریم کورٹ کے احکام کے مطابق، تو کل مسلمانوں کے لیے کوئی مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی ضرورت ہے، نہ رمضان مبارک کی ضرورت ہے، نہ شادی مبارک کی ضرورت ہے. اتنے اثاثے ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے چھوڑے کہ اس کی آمدنی سے انشاءاللہ تعالی ایسی یونیورسٹیاں قائم کی جا سکتی، مسلمان بچوں کو
پڑھنے کا، تعلیم کا، معاشیت کو سدھارنے کا وقف بینک بنایا جا سکتا، یونیورسٹی بنائی جا سکتی، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وقف بینک بنایا جا سکتا. اس پہ کوئی توجہ ہے نہ کوئی ایجنڈا ہے، صرف ریاکاری ہے، تماشے بازی ہے، زندہ باد مرد آباد کی سیاست ہے. اور اب سیاسی گفتگو تو کرنا نہیں چاہتا. انشاءاللہ اور بھی جلسے ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کے حالات میں ہم کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، رسول اللہ کے سچے غلام بنا دے. اللہ دنیا کی محبت سے ہٹا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ڈال دے، ہم کو نمازی بنا دے، ایک بنا دے. جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے پروردگار اللہ ان کی نسبتیں آسان فرما، ان کے نکاحوں کو آسان فرما، عزت و عافیت کے ساتھ ان کو رخصت فرما. جو قرضوں میں ملوث ہے اللہ ان کے قرضوں کو آسان فرما. جو بیمار ہے ان کو صحت کلی، شفا کلی عطا فرما. اللہ جو ماحول میں اضطراب ہے اے پروردگار اس اضطراب کا خاتمہ کر ہم کو نیک بنا دے. دیگر اپنا وطن تک پیغام پہنچانے کی صلاحیت و طاقت ہم میں دے. تیرے حبیب کے پیغام کو اغیار تک پہنچائے اور اغیار کو مشرب اسلام بنا سکے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.